مجھے خوشی ہوگی کہ شیخ رشید خود میرے مقابلے میں آئے اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر. ناظرین اس وقت ہم سجاد خان صاحب کے پاس موجود ہیں. سجاد خان صاحب سیاسی حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور خاص کر NA57 میں ان کا نام بچے بچے کی زبان پہ ہے. سجاد صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں. ظہیر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں. سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی. الیکشنز میں تو سمجھتا تھا اکتوبر میں ہو جانے چاہیے تھے. الیکشنز ہوں گے کیونکہ سپریم کورٹ اور پریزیڈنٹ نے مشترکہ طور پہ الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دی ہے جو 8 فروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کو آپ نے عدم استحکام سے نکالنا ہے اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشن ہے, پریزیڈنٹ تو الیکشن ہونا بر وقت ہونا انتہائی ضروری ہے. الیکشن اب ہونے چاہیے. ابھی الیکشن کو جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے سیاستدانوں کے پاس جو پبلک کے لیے ٹائم نکالنا وہ ذرا مشکل ہو رہا ہے. آپ اپنی ورکنگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیاں یا جو پارٹیوں کے الیکٹیبلز ہوتے ہیں یا جو ٹکٹ ہولڈرز ہوتے ہیں وہ تو سالہ سال اپنے آپ کو الیکشن میں ہی سمجھتے ہیں. لیکن وہ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو ٹکٹ لے کے جیت کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر 5 سال سے میں تو لگاتار اپنے آپ کو فیلڈ میں ہم ہر وقت عوام میں بیٹھتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو پھر کل الیکشن ہے. لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں سے میل ملاپ رکھا ہوا ہے, لوگوں سے ملنا جلنا رکھا ہوا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہر وقت حالت الیکشن میں ہی ہوتے ہیں. اب آپ کے اپنے گراؤنڈ کو آپ اپنے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اب تو شیخ رشید بھی نہیں ہے. نہیں اب تو چاہتے ہیں کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ سارے جو جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کو موقع دیا جائے, وہ الیکشنز میں آئیں. یہ تو طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک پارٹی کو پیچھے کر ہم ایک اپنے کینڈیڈیٹ. مجھے خوشی ہوگی کہ شیخ رشید خود میرے مقابلے میں آئے اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا. اور جو 2018 میں اسمبلی الیکشن میں انہوں نے مجھے دھاندلی کر کے صرف 300 جو پاکستان میں میرا خیال ہے واحد میں ہی ایک ایسا میں نے جو صرف 300 سے ہرایا گیا ہوں. تو ہم چاہتے ہیں, میرے کارکن چاہتے ہیں, میرے دوست جو احباب چاہتے ہیں جو ہمارے الیکشن کمپین میں تھے وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ وقت کب آئے گا, ہم اپنا بدلہ لیں گے اور ہم ثابت کریں گے کہ ہم اس وقت بھی 15-16 ہزار سے زیادہ جیتے تھے. انشاءاللہ اس بار اللہ تعالیٰ بہت برکت فرمائے گا ہمارے الیکشن میں. سر آپ نے ایک بڑے مزے کی بات کی, دھاندلی سے جیتے تھے. تو سر ایک وقت تھا شیخ رشید نے دھاندلی سے آپ کو ہرا دیا تھا. اب آپ کی پارٹی جو مسلم لیگ نون ہے, عوام میں پبلک میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ سب کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, ان کے نومینیشن جو کاغذات ہیں وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو الیکشن کس سے لڑیں گے؟ تو اب کیا پارٹی دھاندلی نہیں کر رہی؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آروز جو تعین کیے گئے ہیں, جب نومینیشن پیپرز جاتے ہیں وہاں آروز کے پاس اختیار ہوتا ہے. کئی لوگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا کیس بنتا ہے جس کی بنا پہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. کئی بندے ڈیفالٹ کیے ہوتے ہیں, کئی بندوں نے بینک کے لون نہیں دیے ہوتے, کئی بندوں نے, تو اس پہ الیکشن کمیشن کا حق ہے کہ وہ ان کے کاغذات مسترد کرے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے آپ کا پارٹی کا اس میں کوئی انفلوئنس نہیں ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد کورٹس بنی ہوئی ہیں. آج جتنے بھی میرا خیال ہے کہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ 80% جن لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, ان کے دوبارہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں اور وہ اب الیکشن لڑنے کے قابل ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن جو ہے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. ہمارے مدد مقابل کوئی جماعت کے بھی بندہ ہے اس کو حق حاصل ہے کہ ہمارے مقابلے میں کھڑو. ہم تو اپنی صلاحیت سے اپنی ولانا جو ہماری کوششیں رہی ہیں, لوگوں کے ساتھ رابط رہے ہیں, ان رابط کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کتنا پسند کرتے ہیں. تو ہمیں الیکشن جو ہے وہ الیکشن کو ایک الیکشن سمجھ کے لڑنا چاہیے. آپ کے حلقے کو بھی تبدیل کیا گیا ہے؟ نہیں, یوسیز تو آلموسٹ یوسیز تو وہی ہیں, لیکن کچھ 3-4 یوسیز ہماری جو ہے اس حلقے سے 57 سے نکال کے 56 میں ڈال دی گئی ہیں. کچھ 4-5 یوسیز 56 کی اہمیت مل گئی ہیں. کچھ اس دفعہ وہ جو ہے وہ حلقہ بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ 5 سیٹوں کی 4 سیٹیں کر دی گئی ہیں, 1 سیٹ کم کی گئی ہے, حلقہ بڑھ گیا ہے, آبادی بڑھ گئی ہے. کچھ نئے علاقے ہمارے ساتھ جو کٹانا اور لالا دال جو اس حلقے میں کبھی تھے ہی نہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئے. لیکن کوئی نہیں, کیونکہ الیکشن میں کچھ حصے نئے آ جاتے ہیں, پرانوں پہ آپ کا کام ہوا ہوتا ہے,
تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. کوئی نقصان والی بات نہیں, تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, اور اگر بندے کی ریپوٹیشن اچھی ہو, لوگوں کو نام پتہ ہے, لوگ انشاءاللہ اس سے محبت کرتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر آج کل ایک چیز بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں آپس میں یکجا نہیں ہو رہے, اور ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ٹکٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس دفعہ خصوصی طور پہ یہ ہوا ہے کہ جب سے مریم بی بی چیف آرگنائزر بنی ہے, انہوں نے بڑی گہری نظر رکھی ہے تمام اضلاع میں. انہوں نے دیکھا کہ جو ورکرز جو ہیں, جو پارٹی کے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, یہاں پہ کچھ ایسے تھے جن کو جو کرتا دکھتا تھے, لیکن جب مشکل وقت آیا تو وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, یا وہ گوشہ نشین ہو گئے, خاموش ہو گئے. اب ٹکٹ لینے کا وقت آتا ہے تو وہ آگے آ جاتے ہیں. اس بار یہ سب سے بڑی مشکلات جو ان لوگوں کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب وہ چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی پہ جس بندے نے کام کیا ہے, جس بندے نے مشکلات جھیلی ہے, جس بندے کا ووٹ بینک ہے, اس کو ٹکٹ دیا جائے. اس لیے کچھ چھوٹے موٹے اختلافات تو ہر جماعت میں ٹکٹ کے لیے ہوتے ہیں, اس طرح کے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ مینیجیبل ہیں اور بہت جلد مینیج ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے کہا تھا مر سکتا ہوں بک نہیں سکتا, کیا کہیں گے؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس سے پہلے N60 کا الیکشن لڑا تھا, اور پنڈی میں جو میرے جنرل الیکشن میں جو لوگ الیکشن لڑے تھے وہ ہزاروں سے ان کو شکست ہوئی مسلم لیگ کے. میں 1 مہینے بعد لڑا, وفاقی وزیر سے مقابلہ تھا, اللہ پاک نے کرم کیا, ہم جیت گئے تھے, اور رات کو جشن منا رہے تھے, صبح میں 300 ووٹوں سے ہرا دیا گیا. تو میں ایک کینڈیڈیٹ تصور ہوا, میاں نواز شریف صاحب نے مجھے شاباش دی, بلکہ تمام جماعت جو تھی مسلم لیگ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار بہت اچھا الیکشن لڑا ہے. اور پھر میرا رائٹ بنتا تھا کہ اس کے بعد میں ہی دوبارہ اپنے آپ کو میں نے اپلائی کیا اس سیٹ کے لیے. لیکن بدقسمتی سے کہ میرے جو مد مقابل ہیں وہ پہلے 62 میں پردے حلقے میں تھے, وہ وہاں سے جب انہیں شکست ہوئی تو اب وہ ٹرائی کی, تو وہ کوشش انہوں نے کی کہ مجھے ہٹا دیں اور وہ خود اوپر آ جائیں, MNA آ جائیں. لیکن کیونکہ میرا بھی ورشن یہی تھا, میں نے کہا جی نہیں, میں نے تو MNA کا الیکشن لڑا ہے, ورکر پریشان ہے, ورکر تو جو شیلے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں اللہ نے موقع دیا ہے, اس بار ہم شیخ رشید کو یا راشد شفیق کو ہرا کر یہ ثابت کریں گے کہ وہ الیکشن بھی ہمارا جیتا ہوا تھا, یہ بھی جیتا ہوا ہے. لیکن قیادت نے مجھے اور میرے مد مقابل جو امیدوار ہیں ان دونوں کو کہا کہ آپ اوپر بھی کاغذ جمع کرائیں, نیچے بھی کرائیں. لیکن میں حیران ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے افواہ پھیلا دیجیے کہ ہم نے سجاد خان کو بنا لیا ہے, ایڈجسٹمنٹ ہو گیا ہے, وہ نیچے آ گئے ہیں, کچھ اس طرح کی افواہیں. تو دیکھیں, میں ساری زندگی میں نے شرافت کی پالیٹکس کی ہے, ایمانداری کی پالیٹکس کی ہے. شکر الحمدللہ ہمارے دامن پہ ایک پائی کا کسی کا کوئی نہیں دھبا لگا سکتا کہ ہم نے کہیں پہ کرپشن کی ہو یا کہیں پہ ظلم زیادتی کی ہو. تو میں نے وہ چیزوں کو, افواہوں کو ختم کرنے لیے کہا ہے کہ ساری زندگی میں نے اصول کے ساتھ سیاست کی ہے, اب تو عمر کے آخری پیر میں ہے. تو میں کہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک نہ کرے زندگی میں تو میں مر سکتا ہوں, لیکن مجھے کوئی خرید نہیں سکتا, میرا ضمیر نہیں کوئی خرید سکتا. سر سیاست دان ایک لفظ ایسا ہے جس کا کسی کے ذہن میں آتے ہی دھوکا پہلے سامنے آ جاتا ہے کہ یار یہ سیاست دان ہے, یہ مطلب پرست ہے. آپ کی سیاست کو اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں سے بڑے پیار سے ملتے ہیں, کسی کا فون اگر آئے تو وہ اٹھا لیتے ہیں, کسی کو اگنور نہیں کرتے. تو کیا یہ صرف ابتدائی ڈرامہ ہے یا آپ اسی طرح رہیں گے MNA بننے کے بعد بھی؟ شکر الحمدللہ زید بھائی, میں نے سردار صاحب میں نے کچھ پہلا الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں. میں 26 سال کی عمر میں پہلی بار کونسلر بنا, پھر UC چیئرمین, پھر میں تحصیل لازم, پھر N60 کا اچھا الیکشن لڑا. اور یہ سارے کیونکہ آج تک لوگ میرے ساتھ اسی لیے ہیں کہ ہم خلوص کے ساتھ ملتے ہیں, منافقت نہیں کرتے, لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں. فون اٹھانا یہ تو ایک دیکھے نا, فون اگر میں نے رکھا ہوا ہے تو اسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کسی بندے کو بیچارے کو میرے پاس چل کے نہ آنا پڑے. اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو فون پہ ہی وہ حل ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاست کو عبادت کے طور پہ کرتے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں جیسا تھا پہلے ویسے ہی ابھی ہوں, اور انشاءاللہ ویسے ہی رہوں گا. کیا محرومیاں دیکھ رہے ہیں N57 میں جو آپ آ کے دور کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, N57 میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جو ہمارا نیا علاقہ ہمارے ساتھ لگا ہے, چکرالا
کا ایریا ہے, وہاں پہ وکیل, قانونی اور ایسی آبادی, ایئرپورٹ سوسائٹیز, یہ وہ, وہاں پہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ بڑی گہری نظر ہے. کچھ علاقوں میں گیس کی پرابلمز ہیں, کچھ علاقوں میں اسکولوں کی پرابلمز ہیں, بچیوں کے اسکول نہیں ہیں, بچوں کے اسکول نہیں ہیں. اور خصوصی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ آبادی گنجان آبادیاں ہیں, اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, لوگ بدحال ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, اور اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, دن رات لوگ لوٹ رہے ہیں, لوگوں کے خواتین کے پرس چل رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چوکیوں کو مزید فعال کیا جائے. سی سی ٹی وی جہاں پہ علاقوں میں ضرورت ہے کیمرے, وہاں پہ ضروری روڈز پہ کیمرے لگائے جائیں. جو پیچھے گلیاں ہیں ان میں بھی کیمرے ہونے چاہیے. سیکیورٹی نظام کو بہتر ہونا چاہیے. اور میرا ذہن ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پروفیشنل جو ہے انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بننے چاہیے, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے, جس میں بچے جو ہیں میٹرک پاس یا ایف اے پاس وہ آئیں اور اس لیول کے اپنے کورسز کریں, ڈپلوماز لیں, بیرون ملک ان کو اس پہ کام ملے, وہ باہر بھی جا سکیں. میری سب سے بڑی جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو جو ہے پروموٹ کروں, اور اپنے حلقے میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایسا کالج بنوائیں جس میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہو, اور باہر سے بھی پنڈی کے گرد و نواح سے بھی جو بچے ہیں جو جاب لیس ہیں وہ آگے ٹیکنیکل کورس کریں, جن کا 6 مہینے 3 مہینے 6 مہینے اور 1 سال کا ان کو اس پہ ڈپلوما مل جائے, اور وہ ڈپلوما جو ہے وہ باہر ممالک جو ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کریں. حلقہ N7 کی عوام کو کیا میسج دیں گے؟ میں حلقہ N57 کی عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں, ملک انتہائی بدحالی کا شکار ہے, معاشیت میں استحکام ہے, اور آپ کے سامنے ہے کہ 2018 سے پہلے آپ کے سامنے ہے کہ 2018 سے پہلے ملک میں مہنگائی کی کیا شرح تھی, اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہر چیز آپ کی دسترس سے باہر ہے. وہ سوال خواب جو ہمیں لوگ یہ سیاسی جو شبد باز دکھاتے ہیں لیکن اس کے بعد اس پہ عمل پیرا نہیں کرتے. اب ہمیں چاہیے کہ ایک میاں نواز شریف صاحب جیسے انہوں نے پہلے دور میں آپ کو یہاں پہ پاکستان میں ایک موٹر ویز کا جال بچھایا, دوسرے دور میں انہوں نے اٹامک پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, تیسری دفعہ جب آئے انہوں نے انرجی کرائسس پہ کنٹرول کیا. 12 گھنٹے 18 شہروں میں بجلی جاتی تھی, انہوں نے 1 سال میں آتے 12,000 میگا واٹ بجلی کی منصوبہ بندی کی, بلکہ یہاں پہ دستیاب ہوئی. اور اس کے بعد سی پیک جیسے منصوبے, گوادر پورٹ جیسے منصوبے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان ایسے شخص کو منتخب کریں جو پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنانا چاہتا تھا. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے 30-40 سال سیاست میں ہو گئے ہیں, میری ذات ایک کھلی کتاب کی مانند ہے, اور میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پاس جتنے بھی میں پورٹ فولیو رہے ہیں, میں تحصیل ناظم رہا ہوں, کوئی بندہ آج اسی کا اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس کو اس عرصے کو بھی 15 سال گزر چکے ہیں, آج تک لوگ وہ ہے میرے ساتھ وہی محبت کرتے ہیں کہ ہم نے اس دور میں جو کام کیے. میری ذات پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ہم نے کسی بندے کو اگنور کیا ہو, یا ہم نے کسی جگہ پہ کرپشن کی ہو, یا کسی کرپشن والے کی ہم نے حمایت کی ہو. ہماری حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, نوجوان جو ہیں ان کو آگے لے کے آئیں, وہ قوم کا مستقبل ہے, وہ اچھے فیصلے کریں تاکہ ملک ترقی کی طرف جا سکے. جی, ہم نہایت مشہور ہیں سجاد خان صاحب کے, کہ سجاد خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں MNA بن جاتا ہوں تو اپنے حلقے کی عوام کو محرومیوں سے نکالوں گا, اور خاص کر میری توجہ کا مرکز جو ہوگا وہ سیکیورٹی معاملات ہوں گے. جیسا کہ آئے دن لوگ لٹتے ہیں, چوکیاں فعال نہیں ہیں, ان کو فعال کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. سوئی گیس کے مسئلے ہیں, بجلی کے پرابلمز ہیں, تو یہ میری پرائرٹیز میں ہوں گی کہ میں اپنے حلقے کی عوام کو ان تمام مسائل سے نکالوں جن کے لیے وہ آئے روز پریشان ہیں. اور مجھے امید ہے کہ میری عوام جو ہے, میرے حلقے کی عوام جو ہے وہ میرا بھرپور ساتھ دیں گی, اور یہ ثابت کریں گی کہ وہ حق کے ساتھ ہیں, اور میں حق پہ ہوں, اور حق دینے والا ہوں, اور حق دینے والے کو عوام جو ہے پسند کرتی ہے. اور آگے حلقے کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ سجاد خان نے ایک بہت بڑی لیڈ لی ہے.